الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. رواه البخاري. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کے ٹائٹل سے اور اس کی تصویر سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم آج مسجد نبوی کی زیارت کرنے والے ہیں، ان کے اندرونی اور بیرونی مناظر دیکھنے والے ہیں. تو آپ مسجد نبوی کے اندرونی اور بیرونی مناظر دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے کچھ فضائل پیش خدمت ہیں. محترم ناظرین، مدینہ منورہ یہ روئے زمین کی سب سے مقدس سرزمین ہے. اللہ رب العالمین کی پسندیدہ چیزوں میں طیبۃ الطیبہ یعنی مدینہ نبویہ ہے. اللہ رب العالمین نے اسے اپنا چنیدہ بنایا کیونکہ اس شہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت بننا تھا. یہ مکہ کے بعد بہترین، اعلیٰ اور افضل مقام ہے. حرمت، مقام، عظمت اور احترام میں مکہ کے بعد ہے. یہ شہروں میں انمول موتی ہے، آنکھوں کے لیے ٹھنڈک، علاقوں کے لیے زینت اور تر و تازگی کا باعث ہے. یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، سر سبز و شادابی کا ماخذ ہے. یہی پہلی اسلامی سلطنت ہے، یہیں پر دینی اصول و ضوابط مکمل ہوئے. اسی کی پاک دھرتی پر اسلام کے احکامات نافذ کیے گئے. احادیث رسول کی روشنی میں مدینہ منورہ کی بے شمار فضائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور مدینہ ان کے لیے باعث خیر و برکت ہے اگر علم رکھتے. پتہ یہ چلا کہ مدینہ منورہ یہ خیر و برکت کی جگہ ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّهَا حَرَمٌ آمن، کہ بے شک مدینہ منورہ یہ امن والا حرم ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ، مدینے کو ہمیں مکہ کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. معلوم یہ ہوا کہ مدینہ سے محبت کرنا ہے. اس مبارک سرزمین پر مسجد نبوی اسلام کی دوسری مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے تعمیر کیا تھا. محترم ناظرین، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے. یہ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی جانب رخت سفر باندھنا جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا سفر نہیں کیا جائے گا. گویا ثواب کی نیت سے دنیا کی صرف 3 مساجد کی زیارت کرنا جائز ہے، باقی مساجد اور مقبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں. البتہ جو لوگ مدینے میں مقیم ہوں یا کہیں سے بحیثیت زائر آئے ہوں تو ان کے لیے مسجد نبوی کی زیارت کے علاوہ مسجد قباء، بقیع الغرقد اور شہدائے احد کی زیارت مشروع ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان تینوں چیزوں کو دیکھیں گے. اسی طریقے سے مسجد نبوی کی فضیلت میں سے علماء کرام کے صحیح ترین موقف کے مطابق مسجد نبوی میں فرض یا نفل کوئی بھی نماز ہو اس کا ثواب زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے علاوہ دیگر مساجد کی نمازوں سے 1000 گنا افضل ہے.
تو یہ تھے مدینہ منورہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فضائل جسے آپ نے سماعت کیا، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے کیا آداب ہیں، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے غرض سے جو لوگ آئے ہیں انہیں کیا نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے ہم جانیں گے، تو ہمارے ساتھ بنے رہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔